الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھیے. وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سب حضرات میرے ساتھ مل کر آواز بلند عقیدت و محبت کے ساتھ قصیدہ نوریہ کا پہلا شعر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح توبہ میں ہوئی بٹتا ہے صبح سب ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا جھنڈا چلے گا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا جھنڈا چلے گا نور کا. صبح توبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا بہت اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانا صبح تیرا سب کا لے شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے خدا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے خدا نور کا اور یہ جو میرے مہک ہے اطلاع کا نور کا یہ جو میرے مہک ہے اطلاع کا نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا صبح جو بتاتے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا جو بتاتے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا لیا بیداد سب کا نور کا نور دن دونا لیا بیداد سب کا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا سید نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا سید نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح دربار میں ہوئی بٹا ہمارا نور کا سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مطلب روسی پڑھی سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم بے شک آ گیا تمہارے پاس من اللہ
اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک روشن کتاب. وہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب. اس لیے کہ کتاب مبین کو بطور عطف کے لایا گیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہو، اور جب تک کوئی تعذر یا شرعی استحالہ لازم نہ آئے اصل اور حقیقت سے عدول جائز نہیں. معلوم ہوا کہ نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہیں. نور سے مراد کون ہے، کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو قرآن حکیم کے مفسر ہیں اور جن کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس کو کتاب اور حکمت سکھا دے. وہ حضرت ابن عباس اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتی ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم. ان کے بعد آپ بڑی بڑی معتبر اور معتمد تفاسیر دیکھیے. تفسیر ابن جریر، اس تفسیر کو کہتے ہیں ام التفاسیر، ساری تفسیروں کی ماں، ساری تفسیروں کی اصل. اس تفسیر ابن جریر کو دیکھ لو، تفسیر کبیر کو دیکھ لو، تفسیر خادم کو دیکھ لو، مدارک کو دیکھ لو، روح المعانی کو دیکھ لو، روح البیان کو دیکھ لو، جلالین کو دیکھ لو. ان تمام معتبر تفاسیر کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور کتاب مبین. دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دیکھیے اس آیہ کریمہ سے متعلق میں ایک دو حوالے مخالفین حضرات کے بھی پیش کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی مانیں. مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی جو علماء دیوبند میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ جو کیا ہے اور تفسیر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امداد السلوک کتاب کا نام ہے. گنگوئی صاحب امداد السلوک میں لکھتے ہیں حق تعالی در شان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از حق تعالی نور و کتاب مبین. اور گنگوئی صاحب لکھتے ہیں وہ مراد از نور ذات پاک حبیب کبریا علیہ السلام است. گنگوئی صاحب نے کیا کہا کہ یہ جو آیت ہے حق تعالی در شان حبیب خود فرمود قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین و مراد از نور ذات پاک حبیب کبریا علیہ السلام وہ کہتے ہیں نور سے مراد اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہی ہے النور، وہ میرے پاس موجود ہے، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، رسالے پڑھ کر نہیں کہتا، میرے پاس مخالفین کی اصل کتابیں موجود ہیں اور میں جو بھی حوالہ پیش کرتا ہوں بفضل ہی تعالیٰ ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ تھانوی صاحب کا رسالہ ہے جس کا نام ہے النور، اس کے اندر انہوں نے سارا بات ساری تقریر اسی آیت کے متعلق کی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام انہوں نے تسلیم کیا، اور کیوں نہ تسلیم کری؟ نبی کریم کے صحابی سے لے کر 1300-1400 سال کے جتنے بھی مفسر ہیں وہ سب یہی لکھتے چلے آ رہے ہیں، تو آج اگر کوئی شخص انکار بھی کرے تو اس کی کون سنتا ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہی کیا ہے ان جلیل القدر مفسرین کے سامنے؟ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور فرمایا۔ دوسری آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس میں چراغ، ایک تاک ہو اور اس تاک میں چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی کسی چمنی یا فانوس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے نور کی مثال ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ میرے نور کی مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نور کی جو مثال ہے اس مثال سے کون میرا مراد ہے؟ تو میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مفسر نہیں کہتا، کوئی 13ویں صدی 12ویں صدی کا نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب احبار اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور کی مثال بیان فرمائی ہے اس نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بھی میں نہیں کہتا، نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کعب احبار سے پوچھا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اور سمجھاؤ کہ اللہ نے جو اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار نبی کریم کے جلیل القدر صحابی اور پہلی آسمانی کتابوں کے جاننے والے، وہ اس کی تفسیر فرماتے۔ دوسری تفسیر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ بھی جلیل القدر صحابی اور محدث صحابی۔ علماء جانتے ہیں کہ کتب احادیث کے اندر کتنی حدیثیں ان سے مروی، تو نبی کریم کے جلیل القدر صحابہ اس آیت کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ سن، وہ فرماتے ہیں کہ تاک سے مراد ہے بدن مصطفیٰ، اور چمنی یا فانوس سے مراد ہے سینہ مصطفیٰ۔
मुस्तफा, और चराग से मुराद है कल्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करूंगी। आपकी मस्जिद में ये लगे हुए हैं कुमकुमे, खुसूसन ये जो 4 लगे हुए हैं इनको देख लो, ये जो लगे हुए हैं इनको देखो। ये जो ऊपर कवर है इसको समझो कमिश्कात। इसके अंदर जिसको आप रोशनी कहते हैं बत्ती, वो भी किसी शीशे अंदर, यानी जो बल्ब का शीशा है उसके अंदर वो रोशनी है। उस रोशनी के ऊपर एक तो बल्ब का शीशा है, उसके बाद ये जो कवर है वो है। तो इसी तरह वो फरमाते हैं कि ताज यानी कवर जो है ये है बदन मुस्तफा, और अंदर जो सीना मुबारक है वो है फानूस या चिमनी जिसके अंदर कल्ब मुस्तफा जगमगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसी आया की तफसीर एक शेर में की है, पहले भी पढ़ चुका हूं, अब भी पढ़ता हूं। फरमाते हैं समातिल मिशकात तन सीना जुजा नूर का, समातिल मिशकात तन सीना जुजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। जिस सूरत में ये आयत है वो सूरत का नाम है सूरह नूर। इसी बात पे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपना नूर फरमाया। मसालो नूरे ही अल्लाह के नूर की मिसाल है, और वो अल्लाह की नूर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ताला ने उनको अपना नूर फरमाया। तीसरी आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। युरीदूना इरादा करते कौन? कुफार। युरीदूना इरादा करते लियुत्फिउ नूर अल्लाह, कि अल्लाह के नूर को बुझा दे। बताइए वो अल्लाह का नूर कौन सा था जिसको बुझाने के आते कुफर करते? जरा सोचिए, अल्लाह ने आपको भी अकल दी है, शऊर बख्शा है। अल्लाह की दी हुई अक्ल और बख्शे हुए शऊर की रोशनी में सोचिए कि अल्लाह जो फरमाता है कि काफिर ये इरादा करती है कि अल्लाह के नूर को बुझा दे, वो अल्लाह का नूर कौन सा था जिसको बुझाने का काफिर इरादा करते? तो मैं नहीं कहता, हजरत बिहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ताबई है और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द है, नबी करीम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं और कुरान के मुफस्सिर हैं। वो फरमाते हैं युरीदूना अन युहलिकू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि काफिर इरादे करते थे कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, यानी नबी करीम को कत्ल कर दें, नबी करीम अलैहिस्सलाम को हिलाक कर दे, खत्म कर दे। काफिर आए दिन ये मंसूबे बनाते रहते थे। उन्होंने कई मर्तबा मंसूबे बनाए नबी करीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के, तो अल्लाह ने ये आयत उतारी। अल्लाह फरमाता है युरीदूना युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, इरादा करते हैं कुफार भी अल्लाह के नूर को बुझा दें। तो काफिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे करते थे। अल्लाह ने आयत उतारी, क्या फरमाया? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला। जरा गौर करो, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये ना पसंद हो। जरा गौर कीजिए, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला। अगर यहां नूर से मुराद अल्लाह ताला का जाती हकीकी नूर मुराद लिया जाए
جو غیر مخلوق ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت کبھی اللہ کا نور پورا نہیں ہوا، اس وقت کبھی اللہ کا نور تمام یعنی پورا نہیں ہوا۔ وہ وقت آنے والا تھا جس وقت میں اس نے پورا ہونا تھا۔ اور بتائیے اللہ تعالیٰ کے ذاتی حقیقی غیر مخلوق نور کے متعلق کسی مومن کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس نور پر ایسا وقت بھی آیا تھا جب کہ وہ ناتمان تھا؟ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ازلی ابدی قدیم ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے الان کما کان، جیسے اب ہے ویسے پہلے تھا، جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے۔ اس کی ذات صفات میں تنقیص یا تکمیل کا سوال پیدا نہیں ہو، تو ماننا پڑے گا کہ جہاں نور سے مراد اللہ کا ذاتی حقیقی غیر مخلوق نور مراد نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کافرو تمہارے تو یہ ارادے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ جس مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا، اور اللہ اس کو پورا کر کے چھوڑے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نور فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور۔ میں کہتا ہوں حد ہو گئی، لوگ نور ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ سرکار خود نور نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو وہ ہے جو دوسروں کو بھی نور بنا دیتا ہے، میرا حبیب تو وہ نور ہے جو دوسروں کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ میرے حبیب کی بارگاہ سے تو لاکھوں نے نور حاصل کیا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا حبیب چمکا دینے والا آفتاب۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، آفتاب، اور منیر کے معنی ہے روشن کرنے والا۔ مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں منیر نور دہندہ را گویم، نور اس کو کہتے ہیں جو آگے بھی نور دیتا ہو، منیر اس کو کہتے ہیں جو آگے بھی نور دے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب خود نور ہے اور آگے لاکھوں کروڑوں کو نور دیتا، نور بناتا۔ چنانچہ سارے نبیوں نے نور لیا تو حضور کی بارگاہ، کیونکہ سارے نبی بمنزلہ تاروں کے، اور نبی کریم بمنزلہ سورج کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تارے اپنا ذاتی نور نہیں رکھتے، ان میں آفتاب کا نور ہوتا ہے جو چمکتا ہے۔ جس طرح اس آسمان کے تاروں میں آفتاب کا نور چمکتا ہے اور یہ تارے آفتاب کے انوار کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ آفتاب پردے میں ہوتا ہے، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو ظاہر کرتے رہے، حالانکہ آفتاب نبوت اس وقت پردے میں۔ نعرہ تکبیر، اور یہ عقیدہ کوئی 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے، جب سے یہ آیت اتری ہے اس وقت سے عقیدہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتی ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت و رسالت فضل و کمال کے آفتاب ہیں، اور باقی سارے نبی آپ کے تارے ہیں۔ جس طرح اس آسمان کے تارے آفتاب کے انوار کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں حضور کے انوار کو ظاہر کرتے رہے۔ سارے نبیوں نے نور لیا تو حضور کی بارگاہ۔ صحابہ کرام ہدایت کے تارے بنے تو نبی کریم کی بارگاہ سے نور لے کر،
حضور فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابہ بمنزلہ تاروں کے، میرے صحابہ تاروں جیسے ہیں، ان تاروں میں بھی سرکار کا ہی نور تھا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے مومنوں کے سینوں کے اندر جو دل ہے، ان دلوں میں جو ایمان کا نور ہے، یہ بھی حضور کا ہی نور ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب تو وہ آفتاب ہے، وہ نور ہے جو آگے بھی لاکھوں کو نور عطا فرماتا۔ تو قرآن کریم کی 4 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی ان 4 آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آگے چلیے حدیث پاک کو، میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، حدیث کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے مصنف عبد الرزاق۔ یہ امام عبد الرزاق جو ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے تو صرف بخاری اور مسلم کا نام سنا ہوا ہے، یہ بخاری اور مسلم کے استادوں کے استاد، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کے بھی استاد، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے علم حدیث میں امام عبد الرزاق جیسا کوئی امام نہیں دیکھا، اتنا پایا ان کا اونچا۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ مرفوع حدیث، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب یہ حدیث کی کتاب چھپوائی ہے کراچی میں، یہاں ایک لائبریری ہے، اس لائبریری کے کرتا دھرتا وہی لوگ ہیں جو نور ہونے کے منکر ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے بھی ہوں، لیکن خاص جو لائبریرین ہے وہ وہی ہے۔ تو انہوں نے یہ حدیث کی کتاب چھپوائی ہے کسی دوسرے ملک سے، تو اب جو انہوں نے کتاب چھپوائی ہے اس میں سے حدیث ہی نکال، بتاؤ ہم کیا کریں؟ آپ لوگ تو کاروباری لوگ ہیں، دن چڑھا کاروبار پر چلے گئے، شام کو آئے اور اپنا آرام کیا، لیکن ہم لوگ جو دن رات ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں قلبی کوفت ہوتی ہے، روحانی کوفت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اب حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکالنی شروع کر دی ہیں اور بزرگان دین کی کتابوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے ائمہ اور علماء اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نبی کریم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے نشر الدین، تو انہوں نے مضمون ہی اسی حدیث سے شروع کیا۔ انہوں نے پہلے عنوان قائم کیا، فصل باندھی ہے، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اور اسی حدیث سے شروع کیا سلسلہ۔ تو سنو حدیث پاک، ان لوگوں کے نکال دینے سے حدیث ختم نہیں، حدیث نے تو حدیث ہی رہنا، ہزاروں کتابوں میں اس حدیث کا ذکر۔ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتے۔ کیا سوال کرتے؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جو ہے نا مخالفین حضرات عوام کو بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی
یہ سنی حضرات ہماری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سنی، یہ بریلوی، یہ بدعتی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا جز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نور تو ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، اور یہ لوگ نبی کریم کے نور کو اللہ کے نور کا جز یا ٹکڑا مانتے ہیں، جس طرح کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو بیٹا بھی باپ کا جز ہوتا ہے، انہوں نے بھی جز مانا، انہوں نے بھی جز مانا، وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک۔ عوام کو بہکانے کے لیے اس قسم کی بات ہے۔ چنانچہ شیر شاہ میں یہ بات کہی گئی تقریر میں، اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے تقریر کے لیے بلایا تو میں نے وضاحت، سنو ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت بریلویوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، اسماء ایسی ہے کوئی ان میں شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نور کا جز یا ٹکڑا ہے، یا اللہ نے اپنے نور کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے اس کا محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور اجزاء ہونے سے، ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا میں وہی مطلب بیان کر دیتا ہوں جو مولوی اشرف علی تھانوی نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ یہ میں نے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان کے ماننے والے مان لے، جو اکھاڑوی کی نہیں مانتے وہ مان لے کہ جب ہمارے بڑے نے یہ ترجمہ کیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، اور اگر وہ ان کی بھی نہ مانے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کو بھی نہیں مانتے وہ ہمیں کب مانے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں جب پیو کا نہیں بنتا وہ کسی اور کا تو مان لو، حق بات حق کی ہے۔ چلو اب میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ میرا کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں، اور وہ ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے۔ اور نبی کریم کے نور کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر کہنا پڑے گا کہ پہلے حضور کا نور نہیں تھا، جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کا وجود ہوا، تو نبی کریم کا نور قدیم نہ ہوا بلکہ حادث ہوا۔ قدیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہے، ازلی ابدی قدیم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور ازلی ابدی قدیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کا نور کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ تو کیا مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر ہو سکتی؟ جب برابر نہ ہوئے تو پھر شرک وغیرہ بھی نہیں۔ لیکن میں ایک آیت قرآن شریف کی پیش کر دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی اس حدیث کے مخالف ہیں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو تم اس آیت کا مطلب بیان کرو وہی ہماری طرف سے حدیث کا مطلب سمجھو۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا سنوار لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، ٹھیک کر لوں، بنا سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں، جب میں اس کو برابر کر لوں اور پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے وَنَفَخْتُ فِيهِ،
من रूही, रूह से उसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसको सजदा करना। तो बोलो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह से रूह फूंकी या नहीं? अल्लाह कुरान में फरमाता है वाना फस्तो थी है मिन रूही, अपनी रूह से जब मैं उसके अंदर रूह फूंक दूं। तो बोलो अल्लाह ने अपनी रूह में से आदम के अंदर रूह फूंकी या नहीं? तो क्या कहोगे कि अल्लाह ने अपनी रूह का कोई टुकड़ा जुदा करके आदम में डाल दिया था? आदम के अंदर जो रूह गई क्या वो अल्लाह की रूह का टुकड़ा थी या जुद थी? नहीं। तो फिर अल्लाह ने अपनी रूह से रूह फूंकी या नहीं? जिस तरह अपनी रूह से रूह फूंकी इसी तरह अपने नूर से नूर पैदा किया। जिस तरह उस्ताद ने अपनी रूह से आदम में रूह फूंकी उसी तरह उसने अपने नूर से नूरे मोहम्मदी पैदा किया। ना नूर टुकड़े हुआ ना रूह टुकड़े हुई। जो मतलब तुम आयत का बयान कर दो वही हमारी तरफ से हदीस का है। और अगर इधर शिर्क आता है तो फिर उधर भी मान। ये भी कहो कि आदम के अंदर जो रूह थी वो भी अल्लाह की रूह का टुकड़ा थी। जुद थी वो टुकड़ा नहीं थी, जुद नहीं थी मगर थी अल्लाह की रूह से। इधर भी टुकड़ा नहीं है, जुद नहीं मगर है अल्लाह के नूर से। जो आयत का मतलब है वही हदीस का मतलब है। बस ये कहो कि अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। कैसे पैदा किया ये पैदा करने वाला जाने या पैदा होने वाला जाने। हमारा कुरान की आयत पर भी ईमान है और हदीस पर भी ईमान है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात से पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा किया। हजरत जाबिर ने पूछा या रसूलल्लाह उस वक्त कोई चीज नहीं थी? फरमाया वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला कलमुन वला अर्शुन वला समाउन वला जिन्नियुन वला इंसियुन वला मलकुन वला शजरुन वला हजरुन वला कमर। बड़ी लंबी हदीस। हुजूर ने फरमाया उस वक्त ना लौहे महफूज थी, ना कलम था, ना अर्श था, ना आसमान ना जमीनें, ना शजर ना हजर, ना शम्स ना कमर, ना इंसान ना हैवान, ना फरिश्ते ना जिन, कोई चीज नहीं थी। एक अल्लाह था और उस अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। अच्छा आप जरा गौर करके सुनो, बड़ी मारिफत का मसला पेश कर रहा हूं, गौर से सुनो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले पैदा फरमाया। मालूम हुआ कि इस कायनात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी चीज के मोहताज और जरूरतमंद नहीं थे। इसलिए कि जो जरूरतमंद होता है उसकी जरूरत उसके वजूद से पहले होती है। ये उसूल फितरत और कानून कुदरत है कि जरूरत का वजूद जरूरतमंद से पहले हो। अगर जरूरतमंद हो और उसकी जरूरत का वजूद ही ना हो तो उसकी जिंदगी नहीं गुजर सकती। मसलन हम लोगों ने पैदा होकर कहीं रहना था, तो अगर इस जमीन का वजूद ही ना होता तो हम पैदा होकर कहां रहते, कहां करार पकड़? मोहल्लत तो नहीं रह सकते ये लड़के रहे हैं। हमें पैदा होकर किसी जगह रहना था तो अल्लाह ने हमें बाद में पैदा किया और हमारी जरूरत जमीन को पहले पैदा। क्योंकि अगर जमीन का वजूद ही ना होता तो हम कहीं रह नहीं सकते थे और जब रहते ही ना तो हमारी जिंदगी फिर कैसे गुजरती। हमें पैदा होकर हक की जरूरत थी। कहां करार पकड़? मोहल्लत तो नहीं रह सकते ये लड़के रहे हैं। हमें पैदा होकर किसी जगह रहना था तो अल्लाह ने हमें बाद में पैदा किया और हमारी जरूरत जमीन को पहले पैदा। क्योंकि अगर जमीन का वजूद ही ना होता तो हम कहीं रह नहीं सकते थे और जब रहते ही ना तो हमारी जिंदगी फिर कैसे गुजरती। हमें पैदा होकर हवा की जरूरत थी क्योंकि हम जो सांस लेते हैं इसका हवा से बड़ा गहरा ताल्लुक। चुनाचे इंसान को किसी ऐसी पेटी में बंद कर दो जिसमें हवा बिल्कुल न जाए
تو بڑی جلدی مر جائے. تو ہماری جو سانس ہے اس کا ہوا سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہم ضرورت مند ہیں اور ہوا ہماری ضرورت ہے. اگر ہم پیدا ہو جاتے اور دنیا میں ہوا کا وجود ہی نہ ہوتا تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی تھی. اللہ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا اور ہماری ضرورت ہوا کو پہلے پیدا کی. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں گے. غور کیجیے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گیہوں نہیں کھا سکتا, گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکتا, چنے نہیں چبا سکتا. یہاں تک کہ اگر اس کو بھینس کا بھی دودھ پلاؤ گے تو اس کا کمزور معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا, کیونکہ بھینس کا دودھ بھاری ہوتا ہے اور وہ ثقیل ہوتا ہے, بڑا قوت والا ہوتا ہے, اور بچے کا معدہ ہے بالکل کمزور, تو وہ اس کا تحمل نہیں کر سکے گا اور بیمار پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی کس چیز کی ضرورت ہے, ایسی غذا کی جو ہلکی بھی ہو اور طاقت والی بھی ہو, ہضم کرنے میں ہلکی ہو اور قوت میں بڑی قوت والی ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں بعد میں آتا ہے اور اللہ اس کی غذا کو ماں کی چھاتیوں میں پہلے پیدا کرتا ہے. دیکھو بکریوں کو دیکھو, بھینسوں کو دیکھو, گائے ہیں ان کو دیکھو. ایک بکری جب تک اس کو بچہ ہونے والا نہیں ہوتا اس کے تھن پتلے پتلے رہتے. جو ہی بچہ ہونے کا وقت آتا ہے, بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے, 1-2 دن پہلے اس کے تھن دودھ سے بھر جاتا. حالانکہ وہی بکری, وہی اس کا پیٹ, مگر پہلے دودھ تھنوں میں نہیں آتا کیونکہ ابھی ضرورت مند پیدا دیر ہے. جب اس کے آنے کا وقت آیا تو بچہ بعد میں آتا ہے, دودھ تھنوں میں پہلے آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی اس غذا کی ضرورت ہے. تو یہ یاد کر لو کہ ضرورت کا وجود ضرورت مند سے پہلے ہوا کرتا ہے. تو دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی ضرورت ہوتی تو زمین آپ سے پہلے ہوتی ہے, اگر آسمان کی ضرورت ہوتی تو آسمان پہلے ہوتے, ماں باپ کی ضرورت ہوتی تو ماں باپ پہلے ہوتے. ارے کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ آپ سے پہلے ہوتی. تو اللہ نے آپ سے پہلے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ساری کائنات سے پہلے آپ کو پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرا حبیب اس کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات میرے حبیب کی محتاج. ساری کائنات کو میرے حبیب کی ضرورت ہے, اسی لیے میں نے اپنے حبیب کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا کیونکہ ضرورت کا وجود پہلے ہوا تھا. اچھا نبی کریم سے پہلے کیا تھا؟ اللہ. بولو نبی کریم سے پہلے کیا تھا؟ اللہ. اور کائنات سے پہلے نبی کریم. تو نتیجہ نکل آیا کہ نبی کریم اللہ کے محتاج اور ساری کائنات نبی کریم کی محتاج ہے, کیونکہ اگر حضور بھی کسی چیز کے محتاج ہوتے, ضرورت مند ہوتے تو وہ چیز حضور سے پہلے ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب نبی کریم کو مکان کی ضرورت نہیں تھی تو مکان میں رہے کیوں, کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی تو کھایا پیا کیوں, بیوی بچوں کی ضرورت نہیں تھی تو بیوی بچے کیے کیوں؟ یہ سوالات ہوتے جائیں گے, ان کا جواب سنو. نبی کریم علیہ السلام نے کھایا پیا بھی, بیوی بچے بھی کیے, مکان میں بھی رہے, لیکن خدا کی قسم محتاج ہو کے نہیں رہے بلکہ میری تمہاری تعلیم کے واسطے رہے. ضرورت مند ہو کے نہیں رہے, محتاج ہو کے نہیں رہے, بلکہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے سرکار نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ آپ نمونہ بن کے آئے تھے. اگر آپ ہمیں نہ سکھاتے تو ہم کیسے سیکھتے کہ رہنا کس طرح چاہیے, بیوی بچوں کے ساتھ نبھانا کس طرح چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنے چاہیے. یہ سب کچھ نبی کریم نے میری تمہاری تعلیم کے واسطے کیا ہے, محتاج ہو کے نہیں. اور اس کا جلوہ بھی اللہ نے دکھایا. بولو معراج کی رات حضور زمین سے آسمان پر چلے گئے یا نہیں؟ تو آسمان پر جا کر بتا دیا کہ زمین نہ ہو تو میں آسمان میں رہ سکتا ہوں. اور پہلے آسمان سے دوسرے پر چلے گئے, دوسرے پر جا کر بتا دیا کہ پہلا نہ ہو تو میں دوسرے پر رہ سکتا ہوں.
پھر تیسرے پر چلے گئے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر چلے گئے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور میں چلے گئے کہ ساتواں آسمان نہ ہو تو میں پھر بھی رہ سکتا۔ بیت المعمور سے آگے سدرہ پر چلے گئے، سدرہ سے آگے عرش پر چلے گئے، اور عرش کے اوپر لا مکان میں چلے گئے جہاں کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ میں زمان و مکان کا محتاج نہیں، تم زمان و مکان کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں رہ سکتا ہوں، میں لا مکان میں بھی رہ سکتا۔ تم مکان میں رہتے تھے مگر محتاج ہو کر، اور کھاتے پیتے تھے مگر محتاج ہو کر نہیں، کیونکہ حضور کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے، میں اور آپ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ یہ بھی سن، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الصوم باب صوم الوصال، وصلی روزوں کا باب نکال لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کوئی، دوسرے دن پھر رکھنا، پھر کھانا پینا کچھ نہیں، تیسرے دن پھر کھانا پینا کچھ نہیں، چوتھے دن پھر نہ افطار کرنا نہ سحر، بالکل مطلق کھانا پینا کچھ نہیں، اور روزے پر روزہ رکھتے جانا۔ بعض مرتبہ 21 دن کے اور بعض مرتبہ 40 دن کے روزے رکھتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور وصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 2-3 دن گزر گئے، مگر اس کے بعد پیٹ اندر کچھ گئے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبانیں سوکھ گئی، حلق کانٹے بن گئے، چہرے پیلے زرد ہو گئے، کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے چلا نہ جائے۔ جب خاص طور پر کمزور ہو گئے تو سرکار نے فرمایا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، پتلے دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ کہ حضور ہم وصلی روزے رکھتے ہیں کیونکہ آپ رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لازم۔ سرکار نے فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے۔ سرکار نے فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں۔ پوچھو ان مولویوں سے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے حضور کے، یہ حدیث ہے نبی کریم کی یا نہیں ہے؟ اور حدیث بھی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں، بلکہ سرکار نے اعلان فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ اعلان فرما رہے صحابہ کا مجمع، کون ہے تم میں میری مثل؟ چاہیے تھا صدیق اکبر بولتے، فاروق اعظم بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے، کوئی اور صحابی بولتا، کوئی صحابی نہیں بولا۔ معلوم ہوا کہ تمام صحابہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں کوئی آپ کی مثل نہیں ہے۔ قسم خدا کی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں حضور کی مثل کوئی نہیں۔ حضور کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ سرکار فرماتی ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ صحابہ میں سے تو کوئی نہیں بولا، 14ویں صدی میں یہ بول پڑے، بول پڑے کبھی میں تو خیال کرو کہ نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بات کرنی تھی وہ یہ، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا۔ اقرا مضمون کو سامنے رکھ کر سوچو، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وصلی روزے رکھے تھے، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی میرے جیسا نہیں، میں تو رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور تم تو رب کے پاس نہیں رہتے ہو، تمہیں تو کوئی کھلاتا پلاتا نہیں، تو تم تو پتلے دبلے کمزور ہو جاؤ گے، تو تم وصلی روزے نہ رکھو۔ اب ذرا سوچو کہ سرکار فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، اور ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں حضور مدینے میں رہتے، مدینے والوں سے پوچھو کہ حضور کہاں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں مدینے میں، حضور کی بیویوں سے پوچھو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس رہتے، اور نبی کریم فرماتے ہیں میں رب کے پاس رہتا۔ تو یہ مسئلہ کون سمجھائے گا؟
یہ مسئلہ عارفوں نے سمجھایا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی مصرے میں مسئلہ سمجھایا. فرماتے ہیں صورت برخا کو جان کر لا مکان. ظاہری طور پر حضور زمین پر ہوتے تھے، باطنی طور پر مکان. ظاہری صورت کے لحاظ سے یہاں ہے اور باطنی صورت کے لحاظ سے وہاں ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، حضور فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس ہے. میرا رب مجھے کھلاتا اور کھلاتا. تو رب کیا کھلاتا تھا؟ کوئی مرغی بھون کے رکھ چھوڑتا؟ کیا کھلاتا تھا؟ روٹی کھلاتا تھا، چاول کھلاتا تھا؟ کوئی بتائے مولوی کیا پلاتا تھا؟ تو کوکا کولا پلاتا تھا یا چائے پلاتا تھا؟ اللہ کیا کھلاتا پلاتا تھا وہ میں بتاؤں. سرکار کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نور ہوں، میری غذا بھی نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں سراپا روح ہوں، میری غذا بھی روحانی ہے. تم کھانے پینے کے محتاج ہو، میں کھانے پینے کا محتاج نہیں. میں بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتا ہوں کیونکہ میں نور ہوں، میری غذا بھی نور. تو میرے دوستو، حضور کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے تھے کیونکہ کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، مگر کھایا اس لیے کہ ہمیں کھانے کے آداب سکھانے تھے، پیا اس لیے کہ ہمیں پینے کے آداب سکھانے تھے، ورنہ حضور کھانے کے محتاج نہیں تھے. اچھا، اب ہم کیا اس باتیں کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں کہ حضور کھانے کے محتاج نہیں. تو بات سننے والے جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندی ہوئی ہے، دیکھو خدا بنا دیا، دیکھو خدا بنا دیا. تو دیکھو کہتے ہیں حضور کھانے پینے کے محتاج، کھاتے پیتے ہی نہیں، تو دیکھو خدا نے بنا دیا تو اور کیا ہے. اچھا بھائی، اگر اسی طرح ہی خدا بنتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ فرشتے کھاتے پیتے بولو، کیا وہ خدا بن گئے؟ ارے فرشتے کھاتے پیتے ہیں تو کیا وہ خدا بن گئے یا ہم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا؟ فرشتے اس لیے نہیں کھاتے پیتے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے. ان کی غذا یہ روٹی پانی چائے لسی نہیں ہے، ان کی غذا بھی نور ہے. معلوم ہوا جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہو اس کی غذا بھی نور ہی ہو. تو فرشتے نہیں کھاتے پیتے تو اب تو خدا کو نہیں نہ مان گئے یا ہم نے ان کو خدا کا شریک نہیں سمجھ لیا ہے؟ وہ نور ہے، وہ نور ہے، اور نور کو اس ظاہری خرد و نوش کی حاجت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اولیاء اللہ پر ایسا وقت آتا ہے، اولیاء اللہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 برس عبادت ریاضت کی، اس قدر میں نے زہد کیا، اس قدر مجاہدہ کیا. فرماتے ہیں عبادت کر کر کے میری حالت بالکل فرشتوں کی سی ہو. اور فرماتے ہیں مجھے ظاہری خرد و نوش کی حاجت ہی نہ تھی. چنانچہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 3 سال تک بالکل کچھ نہیں کھایا. 3 سال کچھ کھایا پیا ہی نہیں. اور یہ انہی کی بات نہیں، اولیاء اللہ کے حالات پڑھ کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا. ان کو اس ظاہری خرد و نوش کی حاجت ہی نہیں رہتی. 3 سال تک غوث اعظم نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. 2 روغنی روٹی اور 1 پیالہ دودھ کا لائے. 2 روغنی روٹیاں لائے اور 1 پیالہ دودھ کا لائے اور غوث اعظم سے کہا کھائیے. آپ نے فرمایا نہیں، اب تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ چکا. دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ. اب میرا کھانا پینا میری غذا سب اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہی میری غذا. حضرت خضر نے کہا جس اللہ کے لیے آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ دے کر، اور اسی کا فرمان ہے کہ کھاؤ. فرمایا اس کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر اس کا فرمان ہے تو پھر تو درمیان سے نکل. عاشق اور معشوق جان، طالب و مطلوب جان، میں جانوں اور وہ جانے. وہ مجھے برائے راست جب کہیں گے کھا تو میں کھاؤں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا صاحب ہم چلے جاتے ہیں درمیان، ہم چلے جاتے. تو اللہ تعالی کی طرف سے پھر آوازیں آتی تھی، غیر سے آوازیں
کسی ہیں عبد القادر تجھے میری قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کا ترجمہ کیا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث شیدا تیرا۔ تو میاں لوگ تو حضور علیہ السلام کے متعلق شبے میں پڑ جاتے، سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھو، ہم کہتے ہیں یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے، حضور کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ تو میرے آقا نے یہ جو کچھ کیا محتاج ہو کے نہیں کیا، بلکہ میری تمہاری تعلیم کے واسطے کیا۔ اللہ اکبر۔ خیر دور چلی جائے گی بات، یہ شان کہاں سے نکلی تھی کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چلیے دھیان ادھر رکھو، جب اللہ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو نبی کریم علیہ السلام کے نور کو سبب بنایا، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب، اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم کے نور کو سبب اور ذریعہ بنایا، اور پھر دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی واسطے سرکار فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوق میرے نور سے۔ کیا مطلب کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے، اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور۔ اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا۔ اسی واسطے حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں باعث ایجاد دو عالم، دو عالم کی ایجاد کا باعث سبب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت السماوات والارض لولا لما اظہرت الربوبیہ۔ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا، زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا، میں اپنی صفت ربوبیت کو ہی ظاہر نہ کرتا۔ واقعی رب کے معنی ہیں پالنے والا، بولو رب کے معنی کیا ہے؟ تو جب کوئی پالنے والا ہی نہ ہوتا تو رب کی صفت ربوبیت کا اظہار کیسے ہوتا؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، تو جب کوئی پالنے والا ہی نہ ہوتا تو رب کی صفت ربوبیت کا اظہار کیسے ہوتا؟ فرمایا پیارے اگر تو نہ ہوتا تو میری صفت ربوبیت ہی ظاہر نہ۔ حضور ہے باعث ایجاد دو عالم۔ اچھا صاحب، جب اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے مٹی منگوائی، پہلے جبریل سے کہا جاؤ جبریل مٹی لاؤ، جبریل آئے، انہوں نے جو مٹی لی نا ایسے، مٹی نے کہا خدا کا واسطہ میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کر۔ جب مٹی نے خدا کا واسطہ دیا جبریل چھوڑ دیا، یہ اللہ کا واسطہ دے رہے رحمان۔ اللہ نے پوچھا بھائی مٹی نہیں لائے، یا اللہ اس نے تیرے نام کا واسطہ دے دیا مجھے رحم آ گیا، تیرے نام کا واسطہ بھی نہ مان۔ اچھا میکائیل تم جاؤ، ان کے سامنے بھی مٹی نے واسطہ دیا، ان کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی چھوڑ گئے۔ اسرافیل تم جاؤ، وہ بھی چھوڑ گئے۔ اسرائیل سے فرمایا تم جاؤ، مٹی نے واسطہ دیا، اسرائیل کہنے لگے چاہے واسطہ دے یا نہ دے میں نہیں چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں، لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل مٹی نے تیرے سامنے واسطہ نہ دیا، مولا نے اس کے واسطے کو دیکھتا یا تیرے حکم کو دیکھتا؟ تیرا حکم اہم ہے یا اس کا واسطہ؟ رب نے فرمایا بس جان بھی تو ہی نکالا، نہیں تو دوسروں کی ڈیوٹی لگائی تو گھر والے جب رونے دھونے لگیں گے ان کو ترس آ جائے گا۔ ارے مٹی کے اجزاء کو جدا کرنے والا بھی تو ہے تو ملانے والا بھی تو، یہ ڈیوٹی لگ گئی حضرت اسرائیل۔
مٹی لے گئے. مٹی انہوں نے ایک جگہ سے نہیں لی, روئے زمین سے. ہاں ہاتھ مارے ہاتھ بس, کیونکہ اسرائیل کے سامنے روئے زمین اس طرح ہے جس طرح روٹی کھانے والے کے سامنے دسترخوان. ذرا غور سے سن, جہاں سے کسی کی مٹی گئی ہے وہ وہیں دفن ہوگا. جہاں سے کسی کی مٹی جاتی ہے, جہاں سے کسی کی مٹی گئی ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے. یہ حدیث شریف, اور کسی نے شعر بھی کہا ہے جو ترجمہ ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور یہ حدیث شریف, جہاں سے کسی کی مٹی گئی ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ قبرستان تو روئے زمین پر ہے, تو جب قبرستان ہر جگہ ہے, قبریں ہر جگہ ہیں, تو معلوم ہوا کہ مٹی بھی ہر جگہ سے گئی. جہاں جہاں سے مٹی گئی ہے وہیں دفن ہوگا. تو اگر ایک ہی جگہ سے مٹی لی ہوتی تو سارے ایک ہی جگہ دفن ہوتے. تو جب دفن ساری زمین پر ہے تو اسرائیل نے مٹی بھی روئے زمین سے. اور دیکھنا ذرا غور سے سن, اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو یک جان کر دیا, پانی ڈالا اس کے اندر اور گارا بنا کے یکجان کر دیا. خوشی کا پانی بھی ڈالا, غم کا بھی ڈالا. غم کا زیادہ ڈالا, اسی بات سے بندے کو خوشی کے مقابلے میں غم اور فکر زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے ایک جان کر کے حضرت آدم کا خاکی پتلا بنایا. جس طرح مٹی ایک جیسی نہیں تھی, آدم کی اولاد بھی ایک جیسی نہیں تھی. بعض جگہ کی مٹی کا رنگ سفید ہوتا ہے, بعض جگہ کی مٹی کا رنگ سرخ ہوتا ہے, بعض جگہ کی مٹی کا رنگ کالا ہوتا ہے. آدم کی اولاد کا بھی یہی ہے, بعض کا رنگ کالا, بعض کا سفید, بعض کا سرخ, بعض کا درمیان. جیسے مٹی کا مزاج مختلف ہوتا ہے, ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی, اسی طرح لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں, ایک جیسے نہیں. اور بعض جگہ کی مٹی بڑی عمدہ ہوتی ہے, بڑی زرخیز ہوتی ہے, اور بعض کلر شو, چاہے کتنا ہل جلاؤ, بیج ڈالو, سے اگڑے کچھ نہیں. یہی حال بندوں کا ہے. بعض بندے ان کو تھوڑا سا سمجھاؤ بڑا اثر ہوتا ہے, اور بعضوں کو ساری عمر لگے گا کوئی اثر نہیں ہوتا, سمجھ لو زمین ہی کلر شو ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, آدم علیہ السلام کی اولاد جس طرح مٹی کا رنگ مختلف, مزاج مختلف, اسی طرح آدمیوں کے رنگ بھی مختلف اور مزاج بھی مختلف. یہ بات یاد رکھنا. ذرا سنو, آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو زمین سے مٹی منگوائی, اور نبی کریم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے. تو یہ بنیادی چیز یاد رکھو کہ نبی کریم کی تخلیق ہی اللہ کے نور سے ہوئی ہے, اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے. تو آدم کی اولاد یہ جو ہے یہ ہیں خاکی, اور حضور ہیں حقیقتاً. حضور علیہ السلام اچھا صاحب, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنایا اور فرمایا جب میں اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دوں پھر سجدہ کرنا. تو وہ روح جو اللہ نے پھونکی وہ نور محمدی تھا. نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں بطور امانت رکھا. چلو اس طرح کر لو, اللہ نے اپنی روح سے پھونکا اور نور محمدی کو بطور امانت ان کی پیشانی میں رکھا, اور فرشتوں کو حکم دیا کرو سجدہ. سارے فرشتے سجدے میں کرتے الا ابلیس. ایک مولوی صاحب کر گئے, یہ بہت بڑا مولوی تھا. یہ ابلیس جو تھا یہ بہت بڑا. بولو مولوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم, علم والے کو. تو یہ پتہ کتنا علم تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا یہ ابلیس. فرشتوں کا بہت بڑا عالم تھا اور عابد بھی بڑا تھا. اس نے 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی تھی اور توحید کا قائل تھا. اللہ کو ایک جانتا ایک مانتا تھا. اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. یہ نہیں جھکا نور محمدی کے سامنے, یہ نہیں جھکا, اس نے تعظیم نہیں کی. جو ہی اس نے تعظیم نہ کی, اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم, نکل یہاں سے تو مرتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت تک تجھ پر لعنت. دیکھو جب اس نے نور محمدی کی تعظیم نہ کی
تو اللہ نے اس کے علم کو دیکھا؟ 6 لاکھ برس کی عبادت کا کچھ لحاظ کیا؟ عقیدہ توحید کا کوئی پاس کیا؟ اللہ نے مردود بنا دیا۔ معلوم ہوا چاہے کوئی توحید کے دعوے کرے، کتنا بڑا عالم بنے، کتنی لمبی لمبی عبادت کرے، اگر نور محمدی کی تعظیم نہیں ہے دل میں تو سب کچھ بے گاؤں۔ دیکھ لو یہ ساری عبادتیں برباد کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اب سنو ایک دو حدیث۔ صحابہ کرام نے نبی کریم سے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، حضور یہ نبوت آپ کو کب ملی؟ آپ کب کے نبی؟ اگر آپ غور کریں تو اس سوال میں بھی معرفت۔ حضور نے ان کے سامنے 40 برس کی عمر میں دعوی نبوت فرمایا اور وہ پھر پوچھ رہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی نظر ظاہر سے باطن پر چلی گئی تھی، وہ حقیقت شناس ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دعویٰ اب کیا ہے، دعویٰ اب کیا ہے، نبی ہیں کب کے یہ تو ذرا پوچھ رہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ دعویٰ آپ نے آپ فرمایا، لیکن یہ بتائیے یہ نبوت آپ کو ملی کب کی ہے، کب سے آپ نبی؟ حضور نے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین۔ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی، ابھی ان کا پتلا نہیں بنا، اس وقت بھی نبی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ذرا سوچ کر بتاؤ، حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا ابھی خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا میں اس وقت نبی بنا تھا، کن تو نبی تھا، میں اس حالت میں کہ نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ نبی بنے کب یہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے، لیکن حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آپ ذرا سوچ کر بتاؤ، بشریت، آدمیت، انسانیت کی ابتدا کب سے ہوئی اور کس سے ہوئی؟ بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم سے پہلے کوئی آدمی تھا؟ حضرت آدم سے پہلے کوئی بشر تھا؟ کوئی انسان تھا؟ نہیں۔ اور حضور تھے یا نہیں تھے؟ حضور تھے۔ کیا تھے؟ نور۔ میں نہیں کہتا، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر حدیث نقل کی اور انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے صفحات میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر صحیح روایتیں لکھی، جو روایتیں صحیح ہیں وہ کہتے ہیں میں نے وہ لکھی، غلط روایتیں نہیں، صحیح روایت۔ تو ایک روایت سنو، اس روایت کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جو حدیث سنی اپنے باپ حضرت سیدنا امام حسین، امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے باپ حضرت علی سے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی نبی کریم علیہ السلام۔ اور حدیث سنو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم ب14 ألف مئة عام۔ حضور نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں ایک نور تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے، 14 نہیں، 1400 نہیں، 14,000 سال پہلے کیا تھا؟
حضور خود فرماتے ہیں میں نور تھا. لو مزے کی بات سنو. تھانوی صاحب اس حدیث کو لکھ کر ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں کہ اس میں اس عدد میں کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں. بس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جائے. کیا مطلب؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 14,000 سے کم کی نفی ہے، زیادتی کی. اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں میں تھا 14,000 برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا. اس وقت بھی تھا. اور بنے کب؟ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی روایت نظر پڑے جس میں زیادہ کا بیان ہو تو شبہ نہ کیا. تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو کہا کہ زیادتی کی روایت اگر تمہاری نظر سے گزرے یا سنو تو شبہ نہ کرنا. لو اب میں زیادتی کی روایت بیان کرتا ہوں. اس روایت کو علامہ امام اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر علامہ امام حلبی سیرت حلبیہ والے اپنی سیرت کی مشہور کتاب سیرت حلبی کے اندر نقل کر. علامہ اسماعیل علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب جواہر البحار شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ تینوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی. حضور نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے. فرمایا کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں آپ حساب لگائیے. یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی حقیقت کے آگے جو پردے تھے ان پردوں میں ایک تارا چمکتا ہے. یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. تو حضور یہ زمین آسمان کے انسان حیوان شجر سب بات میں ہوئی. اب آپ میری عمر کا اندازہ لگائیں. حضور نے فرمایا یا جبریل و عزت ربی انا ذالک الکوکب. اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. دیکھو میں یاد کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی نہیں ہوا تھا اور حضور تھے. کیا تھے؟ نور. سب بولو. یہ میں نہیں کہتا، حضور خود فرماتے ہیں کن تو نورن، میں نور تھا. آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی نہیں ہوا اور حضور تھے، نور تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور سے سنو. حضور تھے نور، آئے لباس بشری میں. اگر کوئی نور لباس بشری میں آ جائے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں. یہ مسئلہ یاد ہے. لباس کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. حضور علیہ السلام خلقت نور ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کی اولاد میں سے لباس بشری میں پیدا کیا. اگر کوئی نور لباس بشری میں آ جائے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں. اب اس کی دلیل سنو. بولو جبریل امین نور ہے یا نہیں؟ نور ہے. ان کے نور ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں. تو جبریل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو کیا بن کر آئے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے اپنی روح جبریل امین کو مریم کے پاس پورا بشر بنا کے دیا. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو بولو کیا بن کر آئے؟ بشر. تو اگر جبریل بشر بن کے آئے تو کیا ان کے نور ہونے میں کوئی فرق آ گیا؟ اسی طرح حضور بھی بشر بن کے آئے تو آپ کے نور ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں آ. ایک
جب جبریل بشر بن کر آئے تھے کیا اس وقت نور نہیں رہے تھے؟ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. ظاہر بشریت تھی، باطن نور تھا. معلوم ہوا کہ نور اور بشریت دونوں بیک وقت جمع ہو سکتے. جس طرح جبریل ظاہر کے لحاظ سے بشر اور باطن کے لحاظ سے نور تھا، اسی طرح سرکار بھی ظاہر کے لحاظ سے بشر اور باطن کے لحاظ سے نور تھا. اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو سکتی. تیسری بات، جبریل بشر بن کے کیوں آیا؟ اس لیے کہ جبریل نے بشر کو کچھ دینا تھا. حضرت مریم جن سے بشر میں سے، حضرت مریم جن سے بشر میں سے، اور جبریل نور، نور نے بشر کو فیض پہنچانا تھا تو نور بشر بن کے آیا. کیونکہ اگر بشر بن کے نہ آتے تو بشر فیض لے نہیں سکتا. کیونکہ لینے اور دینے والے میں جب تک مناسبت نہ ہو، لینے والا کچھ لے نہیں سکتا، دینے والا کچھ دے نہیں سکتا. تو بشر نے فیض لینا تھا اور دینے والا تھا نور. تو یا تو بشر نور بن جاتا یا نور بشر بن جاتا. تو نور بشر بن کے آیا کیونکہ نور نے بشر کو فیض دینا تھا تو نور بشر بن گیا. میرے دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں نور، اور آپ نے فیض کن کو دینا تھا؟ بشروں. حضور نے بشروں کو فیض دینا. اگر حضور بشر بن کے نہ آتے تو دنیا بشریت آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے آپ بشر بن کے آئے. تو نتیجہ نکل آیا کہ بشریت فیض پہنچنے کا ذریعہ، بشریت ذریعہ تھی بشروں کو فیض پہنچانے کا. یہ جہاں پھر ایک بات کرتا ہوں. اب دیکھیے، یہ جتنے بلب ہیں ان کے اندر روشنی، مگر اس روشنی کے پہنچنے کا ذریعہ وہ بلب کا شیشہ، کانچ. اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر روشنی ملتی؟ اگر اس کو توڑ دو، ٹیوب لائٹ ہے، مارو ڈنڈا توڑ دو بس. اور یہ بلب ہے، اگر آپ توڑ دیں گے تو روشنی ختم. حالانکہ بلب کا جو شیشہ ہے وہ روشنی نہیں ہے. بولو، بلب کا شیشہ اور یہ ٹیوب کا شیشہ خود نور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نور پہنچ رہا ہے. اگر اس کو آپ توڑ دیں تو پیچھے سے تو بجلی آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، مگر آپ کو روشنی نہیں ملے. جس طرح ٹیوب کا جسم اور بلب کا جسم روشنی کے پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح نبی کریم کی بشریت نور محمدی کے پہنچنے کا ذریعہ، تاکہ دنیا بشریت آپ سے فیض حاصل کر. حقیقت میں آپ نور ہیں. حضور
کریا